بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ملک میں یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے. ہر ملک کی تاریخ میں کچھ ایسے بھی اہم دن اور سال ہوتے ہیں جن کی اہمیت کے پیش نظر قوم ان کو یاد رکھتی ہے. اسی طرح ہمارے ہندوستان میں 15 اگست 1947 کا دن نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ اسی تاریخ کو 150 سالوں کی غلامی کے بعد ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا تھا. ہر سال 15 اگست کا دن یوم آزادی کے نام سے بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. اس دن کی حیثیت ایک قومی تہوار کی ہے. آزادی کے سب سے بڑے رہنما مہاتما گاندھی اور ان کے ساتھیوں نے، جیسے پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد اور سردار پٹیل وغیرہ نے بغیر لڑائی جھگڑے کے ذریعے آزادی حاصل کرنے کا عزم کیا، اور اسی طرح ہمارے علماء اکابرین نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. حالانکہ انگریزوں نے آزادی کے علمبرداروں پر جلیاں والا باغ جیسے بڑے بڑے مظالم ڈھائے اور انہیں برسوں تک جیل میں بند رکھا، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری. لاکھوں مجاہدین آزادی کے سامنے انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور انہیں 1947 کو ہندوستان چھوڑ کر اپنے ملک واپس جانا پڑا. یہ آزادی ہم ہندوستانیوں کو اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی. آزادی کی پہلی جنگ 1857 کے غدر کی صورت میں ہوئی، جس میں ناکامی ہونے کی وجہ سے ہندوستانیوں کو انگریزوں نے پھانسی پر لٹکا دیا اور لاتعداد لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر لیں. ہمیں شہیدان وطن کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. انہی کی قربانیوں سے آج ہندوستان ایک آزاد ملک ہے. ہتھیلیوں پر سر لے کر لڑنے والے یہی بہادر تھے جن کے لیے شاعر نے کہا ہے، مٹ گئے پر نہ مٹنے دی وطن کی آبرو، ان شہیدان وطن کو میرا بارہا سلام. دوستو، آزادی بڑی نعمت ہے. آزادی کا ایک لمحہ غلامی کی 1000 سالہ کی زندگی سے کئی گنا بہتر ہے. آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کو فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ہیں، ہم ایک آزاد ملک ہیں. ہمیں اس آزادی کو قائم رکھنے کے لیے آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے اور آپس میں اتفاق و اتحاد اور اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور ایسے کام ہمیں انجام دینے چاہیے جس سے ہمارا ملک روشن ہو، ہمارے ملک کا نام روشن ہو. ہم آپس کی نفرت، پھوٹ اور عداوت و دشمنی سے اس قیمتی آزادی کو پھر سے کھو سکتے ہیں. اس لیے آئیے آج عہد کریں کہ ہم اس آزادی کو ہر قیمت پر باقی رکھیں گے. اتنا کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد. منتشا ہوئے اور راہ دین کے لیے چراغ درخشاں ہوئے. سمجھ لو